کہ اہل اسلام جو حساب اور قربانی دینے والے تھے، خود غرضی کے قوت اور فیکٹر بن چکے ہیں، اور خود غرضی بھی اتنی کہ ہماری نظروں کے سامنے ایک مطلب بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، احساس ختم ہو چکا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کو پیٹ ڈال لے، دوسرا بھوکا رہتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فک العانی یعنی الاسیرہ، قیدی جو ہے اس کی رہائی کے لیے کوشش کرو۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو فی لفظ ہی صحیح قید میں ہے، اور ایک کسی جھوٹے مقدمے کے اندر اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ تو غیر جو صحیح مقدمے کے اندر ہے، اگر وہ بھی توبہ طیب ہو جاتا ہے یا اپنے گناہ پر پشیمان ہو جاتا ہے، اور بلکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان اطلق کل اسیر وحق کل سائل، کہ جب حاجت انسان آتا تو صحابہ کرام کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلق کل اسیر، ہر قیدی کو آزاد فرما دیں۔ ظاہر ہے حضور صلی السلام کی حیات طیبہ میں کسی کو قید نہ بھی کیا گیا تھا، جب اس کا کوئی قصور ہوگا، بغیر قصور کے تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، تو لہذا دونوں معانی اس کے اندر شامل کیے جائیں گے حدیث کی روشنی میں۔ وَآتَى كُلَّ سَائِلٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ لوگ سودا لے لیتے اور لینے کے بعد پیارے آقا اسلام کی بارگاہ میں آ کر کہتے کہ ہم نے فلاں سے چیز لے لی ہے اور پیسے آپ بتا دو، اندازہ لگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں یہ فرمایا کہ آپ نے تم سے اجازت بھی نہیں، میں نے تو اجازت دی نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کا ٹرسٹ، وہ جانتے ہیں کہ یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جن کا کوئی نہیں ہے اس کا اعلان کے اندر، ان کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ زیادہ بھی چینل پر پہنچ کر مطالعہ کریں گے۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص حضور اسلام کی بارگاہ میں آیا، اسلام قبول کیا، اور حضور اسلام نے فرمایا کہ یہ جو دو پہاڑ ہیں ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں ہیں وہ ساری میری۔ کیا ہے؟ آپ کو ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے، اللہ کے بعد سب سے بڑے سخی کیا ہے؟ اللہ کا سخی ہوگا ہمارے جیسا نہیں، سخی کو ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اور اللہ دوسروں کو کھلاتا خود کھانے سے پاک ہے۔ لہٰذا سب اللہ سیدنا عیسیٰ کی قرآن بات جو میں نے شہزادی کی بک ہے، اس کی جو ٹرانسلیشن الحمدللہ زمانہ طالب علم میں نے کی تھی، اس کے پہلے پیج پر میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے بڑے سخی حضور تھے۔ کیا ہے؟ الف لام اجود
لاٹھی لگائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کائنات کے اندر اگر کسی نے جنوب عطا کا بہتر دیکھنا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِیلُ علیہ السلام. آپ پورا سال ہی کرم فرماتے ہیں لیکن جب ماہ رمضان آتا تو پھر کرم کی حد کوئی نہیں رہتی، اتنا کرم ہوتا. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی ساری راتوں میں جاری رہتا سخاوت. اور کہتے ہیں سخاوت کیسی ہوتی تھی؟ اجبر بالخیر من الريح المرسلہ. اتنی تیز ہوائیں تیز نہیں چلتی تھی جتنی حضور کی سخاوت ایک غریب تک، ایک مسکین تک، ایک یتیم تک جلدی پہنچ جاتی تھی. سبحان اللہ. یعنی لوگوں کی عطائیں اتنا جلدی سفر نہیں کرتی تھی جتنی جلدی سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے بلا ریح مرسلہ تیز ہواؤں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے ہیں. اور آج اس سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما ہے. چٹائی یہ جو خوشبو کی ہوتی ہے نا اس کے نشانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے. جب دیکھے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسوں کسرا جو ہے وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کل جہاں کے مالک ہیں. اللہ نے آپ کو حضور فرماتے ہیں وہ دین کو مفاتیح الخزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ. وہ دین کو مفاتیح السماء، اللہ نے مجھے آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. وہ دین کو مفاتیح الجنہ، اللہ نے مجھے جنت کے خزانوں کی کنجیاں بھی عطا فرمائی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حال میں فوراً اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی چیپٹر نمبر 5 کے اندر جاؤ نبی کے اندر بھی موجود ہے، سبل الہدا مشکات کے اندر بھی موجود ہے، سیرت کی تقریباً تمام کتب کے اندر اس کا ریفرنس موجود ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے عرض کی ان اللہ یقری علیہ السلام، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے. اور سورہ نبی رب فرماتا ہے اے محبوب آپ اشارہ کریں یہ بہت اور دور سونے کے برابر آپ کے ساتھ نہ چلا دیں. آپ ذرا اشارہ کریں ہم بہت کو سونے کا بنا دیں گے، ہم دور کو سونے کا بنا دیں گے. میرے اور آپ کے سونے نبی نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں کیا ہے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور جس دن رات کھاؤں اس دن بھی اللہ کا شکر ادا کریں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو ہے کیا ہے وہ اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے. حضور بہت سے دوستوں کے مالک ہے. جیسا کہ میں نے 3 حدیثوں کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کی کہ جنت کی کنجیاں میرے پاس ہیں. بخاری کی روایت ہے اوتی کو مفاتیح خزائن الارض، خزائن جمع کا صیغہ ہے اور میں زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں ان کا مالک اللہ نے مصطفیٰ کو بنا دیا ہے. سبحان اللہ. کیا ہے اور یہ حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی ہے. پھر بولے کس کی ہے؟ یہ جو ابھی میں نے لفظ پڑھے ہیں اوتی کو میرے رب نے مجھے عطا کیا. مفاتیح مفاتیح جمع متعجب ہے کیا ہے ایک کنجی نہیں، مقدار کا مطلب ہوتا ہے کنجی. مفاتیح اس زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں ان سارے خزانوں کی کنجیاں ایک ذات کے پاس ہے اور ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ حضور کے در سے تو پھر جو بھی آیا فیض پایا. وہ شخص جس کو حضور نے وہ بکری عطا کی وہ اپنے قبیلے میں جا کر کہتا ہے لوگوں جلدی سے مسلمان ہو جاؤ. مسلمانوں کے نبی اتنا عطا کرتے ہیں کہ ان کے بعد بندہ بھوکا رہتا ہی نہیں. اور
کہ جیب بھی پیسوں سے بھری ہوئی ہے، بینک بھی بھرا ہوا ہے، آٹے کی مٹیاں بھی بڑی ہوئی ہیں، پتیلے بھی سالن کے بنے ہوئے ہیں، روٹیاں بھی بڑی ہوئی ہیں، وہاں گل رہی ہے، سڑ رہی ہے، لیکن اس کے دسترخوان سے کسی غریب کے لیے حصہ نہیں ہے، کسی یتیم کے لیے حصہ نہیں ہے، کسی بیوہ کے لیے حصہ نہیں ہے، کسی مزدور کے لیے، کسی مسکین کے لیے حصہ نہیں ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت کو پانے گا؟ نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، پیارے دوستو، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید آپ نے ہمیشہ دنیا میں رہا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل وعد نفسک فی احد القبور۔ اے بندے، اپنے آپ کو دنیا میں ایسے سمجھ جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ نے فوت ہی نہیں ہونا۔ کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی جنہیں القدوم مفسرین کہا جاتا ہے، مفسرین کے امام، ان سے کسی نے پوچھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں چاہتا ہوں کہ قبر کے اندر میں سب کچھ لے جاؤں اور دل نہیں کرتا چھوڑنے کو۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ پوچھا کون سا؟ آپ نے فرمایا رب کے راستے پر دے دو، رب اتنا مہربان اور محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے کہ تو قبر میں بعد میں پہنچے گا، تیرا یہ سارا سامان تیری قبر میں پہلے پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یار جو کچھ ہے صرف دنیا میں کر لینا ہے، تو قبر کے لیے بھی کچھ کر لو۔ اب یہاں پر درود پاک پڑھیں، میں آپ کے سامنے دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو مشکات کے اندر کتاب الزکات کے اندر غور کیجیے گا ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ عِندَ مَوْتِهِ۔ ایک بندہ تندرست ہے، اس کو پیسے کی ضرورت بھی ہے اور دل بھی نہیں کرتا رب کے راستے پر خرچ کرنے کا۔ کیا ہے؟ اسے پتا مجھے ضرورت بھی ہے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، میں نے بھی اس سے سامان لینا ہے، پیسے بھی تھوڑے ہیں، ضرورت بھی ہے اور ڈر بھی ہے کہیں غریب نہ ہو جاؤں۔ کیا ہے؟ آگے پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جوانی کے اندر 1 درہم خرچ کرنا 1 درہم، اور فرمایا خیر اللہ، خیر اللہ اس میں تفسیر کا صیغہ ہے، خیر اللہ اس کے لیے بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ جس کو احتیاجی ہے، جس کے بچے بھی ہیں، جس نے خود کھانا کھانا ہے، ڈرتا ہے کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں جیب میں پیسے کم نہ ہو جائے۔ فرمایا اس کا جوانی میں 1 روپیہ رب کے راستے پر دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا 1 درہم، خیر اللہ من ان یتصدق بدرہم عند موتہ، اس کے مرنے کے وقت 100 روپیہ رب کے راستے پر دینا وہ اتنا بہتر نہیں ہے جتنا اس وقت دینا بہتر ہے جب اس کو پیسے کی ضرورت بھی تھی اور وہ جوان بھی تھا۔ اور فرمایا جب وہ موت آئے گی تو وہ کہے گا قلت لفلان کذا و کذا، یہ اتنا فلان کو دے دینا، اتنا صدقہ دے دینا، اتنا مدرسہ بنا دینا، اتنی مسجد بنا دینا۔ سونے نبی نے فرمایا اب تو وہ بن ہی جائے گا، اب تو وہ لوگوں کا ہو ہی گیا، اور جب مرنے کے قریب آئیں گے تب رب کی بارگاہ میں کچھ دیں گے۔ کیا ہے؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا تب بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ گے۔ یہ باتیں، یہ سرداریاں، یہ بڑے بڑے منصب اور کس کام کے؟ اگر غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں جو ہے وہ ہمارے در سے خالی چلے جاتا ہے۔ اب ذرا میں بیان کرنا تھا ساتھیوں کو، میں اس کو آپ کے سامنے شاید بات میں ٹائم نہ ملے، تو پیارے دوستوں اور رب کے راستے پر دینا ہے تو اب دو، اب کسی بھوکے کا پیٹ بھرو۔ اور جو میں حدیث کوٹ کر رہا تھا اس کے دوسرے الفاظ کریم پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائے وہ یہ ہے، فرمایا وَأَطِعِمُ الْجَائِعَ، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب تو عیموم پھیلے امر ہے، اب تو باقی فال سے اب عیموم تم سارے کھانا کھلاؤ۔
اس کو میں تھوڑا سا کھول دیتا ہوں. صحیح مسلم کی طرف چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یزرع زرعا، جب وہ مسلمان کو کھیتی اگاتا ہے، مثلا آپ نے گندم لگائی، چاول لگائے، مکئی لگائی، کیا ہے کوئی بھی سبزی لگائی کھیتی کے اندر، جب بھی کوئی مسلمان، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے پرفیکٹ، جب بھی کوئی مسلمان کو کھیت کے اندر کھیتی اگاتا ہے اور فرمایا کوئی پھل کا درخت اگاتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، اور اس سے کوئی انسان، کوئی پرندہ، کوئی جانور اس کھیتی سے کھا لیتا ہے، حالانکہ اس سے بندہ اس کو اجازت تو نہیں نہ دے رہا کہ بھائی تم اس سے کھا لو، بندہ کوئی اس کو اجازت دے رہا ہے اس کو کھا لو، بلکہ یہاں تک روایت کے لفظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھیت میں سے کوئی چوری کر لے، وَمَا أَكَلَتُ الطَّيْرُ، کوئی پرندہ کھا لے، تو فرمایا حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ اس کے درخت سے کوئی پرندہ کھائے، کوئی انسان کھا لے. مثلا آپ کے گھر کے باہر بیل کا درخت ہے، گزرتے ہوئے وہ نیچے سے اٹھا کر کھا لیتا ہے، کھجوریں لگی ہوئی ہیں یہ ٹاؤن کے اندر، اب کوئی گزرتا ہوا انسان کھا لیتا ہے، تو سونے نبی نے فرمایا اگر وہ نیت کرے یا نہ کرے، جو بھی اس سے کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے مالک کے نامہ مال کے اندر اس کا ثواب ضرور لکھ دے گا. سبحان اللہ، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور آپ کے دسترخوان سے کسی پرندے نے بھی لقمہ لے لیا، یہ حدیث کے لفظ ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، اس سے کوئی پرندہ کھائے، اور انسان کوئی انسان کھائے، یہ نہیں کہا صرف پڑوسی کھائے، یہ نہیں کہا صرف رشتہ دار کھائے، انسان ان کا لفظ مطلق ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، عیسائی ہو یا سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہو، بھوکا ہو، اس کو کھلاؤ. یہ میرے اور سونے نبی، آپ کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور انسان ہو، ہاں اگر مسلمان کو کھلاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر رشتہ دار کو کھلاؤ گے تو پھر اس سے زیادہ ملے گا. لیکن کسی بھی انسان کو بھوکے کو، اور بلکہ یہ اسلام کے امتیازات میں سے ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. اور آج اس اسلام کے ماننے والے کیا ہے، وہ صرف اپنے پیٹ کے اندر 2 روٹیاں بھر کر بتایا کسی کی پرواہ نہیں ہے. مگر یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بلکہ آگے چلتے ہیں حضور اسلام والسلام کی حدیث ترغیب و ترہیب کے اندر فرمایا احب الطعام، سب سے بہترین کھانا وہ ہے ما نزلت علیہ الایدی، جس کھانے کے اندر ہاتھ زیادہ ہو، جس کھانے کے اندر ہاتھ زیادہ شامل ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا ہے جس دسترخوان پر. اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا کھانا جو ہے وہ 3 کے لیے کافی ہے، اور 3 کا کھانا جو ہے وہ 4 کے لیے کافی ہے، اور 4 کا کھانا جو ہے وہ 8 کے لیے کافی ہے. اور اسی لیے فرمایا گیا، بخاری کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر کو، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر اذا طبخت بارکا، اور جب بھی کھانا بناؤ تو اس کے اندر شوربہ زیادہ رکھا کرو، فاکثر ماء، پانی زیادہ ڈالا کرو، اس کا شوربہ بنایا کرو. اور جو تمہارے پڑوسی ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اس میں سے ان کو حصہ دیا کرو. بلکہ بخاری پڑھے، باب حسن العمل پڑھے، اس کے اندر حضور اسلام والسلام جب بھی سالن بنتا تو حضور فرماتے جو میری زوجہ تھی نا خدیجہ الکبریٰ، ان کی فلاں سہیلی فلاں محلے میں رہتی ہے، یہ جا کر ان کے گھر دے کر آؤ. کیا ہے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس ہم ہی ہم ہیں. پیارے دوستوں، اگر آپ کے دامن سے، آپ کے دسترخوان سے کسی کو فیض نہیں ملا تو یقیناً یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی. میں نے 2 وجوہات آپ کے سامنے بیان کی 2 شب میں جانے کی. ایک نماز نہ پڑھنا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسرا مساکین کو کھانا نہ کھلانا. یعنی اسلام کے اندر کھانا کھلانا اتنی بڑی عظیم عبادت ہے
چلے مولا علی سرکار کی بات پر چلتے ہیں. وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم یوم. آپ ایک دن بیٹھے جو ہے مولا علی سرکار رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا سرکار کیوں رو رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا علی سرکار جو ہے ماں یبکی کا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا دن ضعیف منذ 7 ایام. آج 7 دن ہو گئے میرے پاس کوئی فقیر, کوئی مسکین, کوئی یتیم, کوئی بیوہ آیا ہی نہیں ہے. علی کا دسترخوان کھلا ہوا ہے, کوئی کھانے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. میں تو اس لیے رو رہا ہوں انی اخاف ان یقول اللہ قد دہاننی, کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. اور ہمیں 7 دن نہیں 7 سال گزر چکے ہیں, 70 سال گزر چکے ہیں, لیکن ہمارے دل میں کبھی یہ نہیں آیا. اور وہ علی مرتضیٰ غزوہ احزاب کے اندر امر بھی اپنے خود کے مقابلے میں جب جانے لگے تو سونے نبی نے فرمایا آج پورا ایمان پورے کفر کے ساتھ ٹکرائے گا. مولا علی کو سرکار نے کیا فرمایا؟ آج پورا ایمان کل کفر کے ساتھ ٹکرائے گا. وہ علی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی کی عبادت, میرے علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے. ذکر علی کی عبادت, علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اور پھر فرمایا من کنت مولا ہوں وہذا علی کی مولا. ارے جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. اور جس کا ذکر بھی عبادت, جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت, اور جس کے مصطفیٰ مولا اس کے علی مولا. لیکن وہ رو رہے ہیں کہ مولا 7 دن ہو گئے میرے پاس کھانے کے لیے کوئی نہیں آیا. اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. لیکن مولا علی کے ماننے والے, صحابہ کے ماننے والے, پیار کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پاس اور پیارے دوستوں اپنے گھر کی کھڑکیاں کھولو اور دروازے کھولو اور باہر کھڑے ہو جاؤ. وہ گزر رہا ہے تو اس کو ایسے نہیں جیسے کتے کو روٹی پھینکتے ہیں, اس کو ادب کے ساتھ. ابھی ذرا میں اس کو آگے لے کر جا رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے سنا ہے؟ حسین کون ہے؟ حسین بن عمارت حسین احب اللہ من احب حسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو حسین سے پیار کرتا ہے. تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے امام حسین, میں ان دونوں روایات کو بیان کر کے پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرجت مع الحسین بن علی من الصلاۃ. ہم مسجد میں میں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر میں اور وہ اشیبہ حین انتہینا الی بنی تمیم وکان متصدقا فیہ. ہم چلتے چلتے بنی تمیم کے محلے میں پہنچے اور وہاں پر آپ کی شادی بھی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا دروازہ آ گیا. جب دروازے پر پہنچے الی بابی مقفا تو ہم ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا ادخل ایھا الرجل, اے اللہ کے بندے آؤ میرے گھر میں. کیا ہے؟ آؤ میرے گھر میں. فقلت, میں نے عرض کیا یہ خود بن کثیر الجدی الابی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. کیا ہے؟ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ امام حسین کے ساتھ تھے. جب گھر کے دروازے کے قریب پہنچے تو امام علی مقام نے کہا ایھا الرجل, آئے میرے گھر میں میزبانی کا شرف ادا کریں. تو کہتے ہیں جب میں نے عرض کیا بارک اللہ برکت دے لا کا یب رسول اللہ فی منزلی کا و تعامی کا, کہاں بیت اور کہاں اہل بیت کا بنانا, کہاں حضور کی آئے. میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس گھر کے اندر داخل ہو سکوں. آپ اتنی عزت دے رہے ہیں, اتنی مجھے شرف عنایت کر رہے ہیں فی منزلی کا, اور میری منزل کہاں؟ امام حسین کی منزل کہاں؟ اور میرا گھر کہاں؟ حسین کا گھر کہاں؟ صحابہ اور تابعین نے ہمیں بتایا اہل بیت کی عزت کرنی ہے تو ایسے کرو. کیا ہے؟ کہاں میرا گھر اور کہاں آپ کی عزت, کہاں مجھ جیسا ہے
بطعام، آپ نے دسترخوان لگانے کا حکم ارشاد فرمایا، کہتے ہیں دسترخوان لگایا گیا اور پھر فاتیتہ فاصبت من ودعا من طیب، جب پیٹ بھر کر میں نے کھا لیا آپ نے خوشبو بھی مجھے عطا کی، کیا عطا کیا؟ خوشبو بھی عطا کی، اور اس کے بعد ثم رفع مصلی فاخرج من تحته کیسا فیہ دراہم، کہتے ہیں پھر آپ کا مصلی جہاں آپ سنتے وغیرہ پڑھتے تھے گھر میں، اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے ایک ہتھیلی پڑی ہوئی تھی، ہتھیلی اپنے دستے گرم میں پکڑی اور وہ بن گنے ہوئے بن دیکھے ہوئے مجھے عطا کر دی۔ اب راوی کہتا ہے اور مجھے کہا استنفق ھذہ، اس سے خرچ کرتے رہو اللہ کام نہیں ہونے دے گا، استنفق ھذہ، اس سے رب کے بندوں کو بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ اللہ کم نہیں ہونے دے گا۔ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، میں نے فخرجت فعادتھا، میں نے وہ ہتھیلی لی اور جب میں نے اس ہتھیلی کے پیسے گنے فإذا ہی 500 درہم، وہ 500 درہم تھے جو امام حسین نے مجھے عطا کیے۔ اور میں نے اور آپ نے بھی کبھی اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دروازہ کھولو، کوئی فقیر مسکین یتیم بیوہ گزر رہی ہے، عورت ہے کوئی، گھر والوں کو کہو اس کو اپنے گھر کے ڈرائنگ اس کے اندر بٹھاؤ، اس کو وہ کھانا کھلاؤ جو اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ باہر ٹوٹی سی کرسی پر بٹھا کر ایک روٹی گندی سی پلیٹ کے اندر گندی سی ٹوکری کے اندر اس کو بٹھا کر کھلا دو اور کہو ہم نے حسین کے نقش قدم پر عمل کر لیا۔ حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جنت کے اندر حسین کی شفاعت اسے ملے گی جو حسین کے نقش قدم پر چلے۔ اس لیے مہمان کو عزت دو، فقیر مسکین یتیم بیوہ کو عزت دو، اس کو گھر میں بٹھاؤ، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، پھر اس کو کوئی تحفہ بھی دو۔ اور حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج ریال 85 ہو چکا ہے اور 500 درہم اگر اس زمانے میں لگائے تو کم از کم 42,000 میں بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ 42,500 بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہم تو فقیر کو 10 روپے نہیں دیتے۔ یعنی اتنا عطا کرنے کے بعد یارو یہ ہماری بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ بڑے بڑے محلات، ان کا کیا فائدہ اگر اس سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا جاتا اور کسی یتیم بچی کی شادی نہیں ہو سکتی، کسی بیوہ عورت اپنی عزت بچائے بغیر وہ اپنا جو ہے آنچل نہیں کیا ہے اپنا آنچل نہیں کر سکتی، تو اس کا کیا فائدہ؟ کیا ہم دنیا میں صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے آئے؟ کیا دنیا میں صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جب کسی کے مال میں برکت نہیں کر ڈالنا چاہتا تو اس کو مال کو مٹی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا بغیر ضرورت کے محلات اور بلڈنگیں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو پراپتی والے حضرات ہیں وہ مکان بنا کے نہیں بیچ سکتے، بیچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کے پاس مکان ہے اور 2 گھر کے فرد ہیں، وہ ایسے ہی 1.5 مربے پر کیا ہے محلات بنائی جا رہا، پیسہ بنا دیے جا رہا اور وہ پیسہ ان کے بندوں پر خرچ کر اب بیچنے کی نیت سے بنائے تو منع نہیں ہے۔ ویسے بات کر رہا ہوں کہ ایک رہنا ایک کمرے میں ہے، 1.5 مربے کا محل بنا لیا، وہ کسی کام کا ہے کیا ہے؟ پتہ نہیں کب تیری ہوا نکل جائے گی اور وہ تجھے لے لیا جائے گا۔ تو پیارے دوستوں، صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ تو یہ ہے، بلکہ آگے چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت نے تو ہمیں تو یہ طریقہ دیا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اطعم اخاه خبزا حتى يشبعه، جس نے کسی مسلمان کو روٹی کھلائی یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا، وسقا اور اس کو پانی پلایا، اور فرمایا وَأَبْعَدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ، اللہ اس کو دور کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ یعنی اس کا سبجیکٹ اللہ ہے، وَأَبْعَدَ یہ ورب ہے، فعل ہے، وَأَبْعَدَ اللَّهُ اللہ دور کر دے گا کس کو؟ اس بندے کو جس نے کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہوگا۔ معذرت کے ساتھ عرض ہے یا دماغ کا ذکر نہیں ہے، معذرت کے ساتھ عرض ہے یا روزے کا ذکر نہیں ہے۔
کی گھڑی میں ہم نے اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرنا ہے. کیا ہے؟ اس لیے ہر بندہ وہ جہاں پر اس کے گھر کے 10 فرد روٹی کھاتے ہیں، وہ 10 افراد چلو نہیں کم از کم ایک کا تو لے لے کہ اس کے آج کے بعد میں اس کو کھانا کھلایا کروں گا. اپنے گھر کے اندر جو چوکیدار رکھا ہوا اس کی روٹی کا ذمہ لے لو. اگر زیادہ نہیں کر سکتے چلو وہ اتنے پیسے بچا کر اپنے بچوں کی فیسیں ادا کر لیں. اب اللہ اس حدیث کو سن لے تو جو میری طرف رکھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بعد اللہ دور کر دے گا النار دولت کی آگ سے. کس کو؟ جس نے بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلایا، جس نے پیاسے کو پانی پلایا، جس نے ننگے کو کپڑا دیا. فرمایا اتنا دور کرے گا 7 خندق کا، جتنی 7 خندقیں ہوتی ہیں. خندق مانا گڑھا. اور فرمایا ما بین خندقین مسیرتی 500 سنہ، 500 سال. اگر عربی ابلک گھوڑا دوڑتا رہے جتنا سفر طے کرے گا اتنا سفر ایک خندق کا دوسری خندق کے درمیان کا فاصلہ ہے. اندازہ لگائے مطلب یہاں سے سیال روڈ سے گھوڑا دوڑے 500 سال دوڑتا رہے جتنا سفر طے کرے گا وہ ایک خندق کا فاصلہ ہے. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا اگر مراد کیا نکالے 5 کو 7 کے ساتھ ضرب دے دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 35. کتنا بنتا ہے؟ 35. یعنی 3500 سال اگر گھوڑا دوڑتا رہے جتنا فاصلہ طے کرے گا اللہ تعالیٰ کسی بھوکے کے پیٹ بھرنے والے کو اتنا دولت کی آگ سے دور کر دے گا. کیا ہے؟ اب اس حدیث پر کس نے عمل کرنا ہے مجھے بتا دیں. وہ پتہ نہیں تیری نماز قبول ہو یا نہ ہو. ایک یتیم کو کھانا کھلائے گا اللہ ہو سکتا ہے اس کے صدقے تمہیں نماز کی قضا کی توفیق دے دے اور تیرے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے عرض کیا تھا. اور آج ہماری صورتحال یہ ہے جیب بھی پیسوں سے بھری ہوئی ہے، بینک بھی بھرے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ میں تنقید نہیں کر رہا. آپ یہ سمجھو کہ شاید پیارے دوستوں میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یار اتنا اللہ نے دیا ہے، اللہ کے بندوں پر ہم نے بھی خرچ کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے؟ کیا ہے؟ پڑھو بخاری کی حدیث. فرمایا ہر روز فجر کے وقت 2 فرشتے اترتے آسمان سے اور وہ ایک فرشتہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ آتی منفقا خلقا. اے اللہ جو تجھے تیرے بندوں کو دیتا ہے، جو تیرے راستے پر خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ عطا فرما. اور اے اللہ جو تیرے راستے سے روکتا ہے اس کے مال کو برباد کر. یہ بد دعا فرشتہ دیتا ہے اس بندے کو. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارا صبح کا ناشتہ 1000 کا، دوپہر کا کھانا 5-5 ہزار کا. اگر ایک مہمان آ جائے اور اس نے 1 روٹی کھانی ہے پتہ نہیں کتنے ہزار کا کھانا جو ہے ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس کھانے سے کسی فقیر مسکین اور 10,000 روپیہ کسی غریب کو دے دو اس کے پورے مہینے کا خرچہ بن جائے. کیا ہے؟ پورا مہینہ وہ اپنے بچوں کو روٹی 20 اور 25 روپے کی ہو گئی. اب بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا تو کب خرچ کرنا ہے؟ میں نے حضور کی سنت بھی بیان کر دی اور آل نبی کا طریقہ بھی بیان کر دیا اور صحابہ کا طریقہ بھی بیان کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر جو بہت بڑے محدث صحابی ہیں ان کا طریقہ کیا تھا؟ راوی بیان کرتے کان لا یاکل طعاما الا ویقیم معه علی مائدته یتیم. آج اس وقت تک روٹی نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے ساتھ کوئی یتیم فقیر مسکین کھانا نہیں کھاتا. اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے. کیا کوئی آ نہ جائے دروازہ بند کر دو. کوئی اللہ کی بارگاہ میں اگر ایک دو گے تو اللہ کئی گناہ لٹاتا ہے. کیا ہے؟ اس لیے پیارے دوستوں میں نے پچھلے جمعہ کے موقع پر بھی عرض کیا تھا یہ میرا اور آپ کا مال اگر رب کے بندوں پر خرچ نہیں ہونا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. بیوی بچوں پر بھی خرچ کرو ثواب ملے گا، ماں باپ پر بھی خرچ کرو ثواب ملے گا. لیکن معاشرے کے پسماندہ
مجھے بتاؤ یہ جو زکات دیتے ہو رب کو تمہاری زکات کی ضرورت ہے؟ یہ جو صدقہ خیرات دیتے ہو، قربانی کا گوشت جو ہے وہ ذبح کرتے ہو، کیا رب کو ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری مخلوق پر خرچ کرے، اور جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا پھر اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ میں ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا اشتہار دیکھے، آپ کہتے ہیں اہدیہ تحفہ آیا ایک رجل من اصحاب الرسول، ایک صحابی کے پاس کسی نے سینی بھیجی پکے ہوئے سالن کی، کیا ہے کہ یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ آپ کو قبول کر دیں۔ راس الشامی، بکری کا سر، وقال انا فی کان احوج منی الیہ، انہوں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا دوسرا بھائی بھوکا ہے، انہوں نے وہ سینی اس کے گھر بھیجی۔ اب جب ان کے گھر گئی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میرے ساتھ والا پڑوسی بھوکا نہ ہو، فما صحیح نہیں، انہوں نے وہ سیڑھی اس کے گھر بھیج دی۔ فلم کے ساتھ باہی تم، وہ سیڑھی چلتی رہی کئی گھروں سے واپس، وہ صحابی کہتے ہیں حتی قدار لہو سبع ابیات، 7 گھروں سے ہوتی ہوئی دوبارہ اسی صحابی کے گھر آ گئی جنہوں نے پہلے بھیجی۔ یہ ہے مثال۔ اور تمہیں پیاس لگی ہے، پانی گلاس کا تمہارے پاس ہے، وہ گلاس والا پانی دوسرے مسلمان کو پلا دو پھر جنت ملے گی۔ اپنے پیٹ کی آگ تو ہر کوئی بجھاتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو، جان جمع پر ہو، اور اپنا دسترخوان اٹھا کر اہل بیت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی قیدی کو، یتیم کو، مسکین کو، بیوہ کو کھلاؤ تو پھر مزہ ہے نا۔ پھر اللہ قرآن کے اندر ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، میں نے سینکڑوں حدیثیں بیان کی، سینکڑوں دلائل بیان کیے، اور ابھی جو میرا مطالعہ تھا اس میں سے میں نے صرف 2% بھی بیان نہیں کیا۔ اس موضوع پر کیا ہے، صرف ان 2 صفحات پر 38 کے قریب یا تقریباً 20 کے قریب حدیث ان 2 صفحات پر میں نے دلائل کے ساتھ لکھی ہے، کھانا کھلانے کی دوسری کرتی، اور جو دوسری مطالعے میں حدیث ہے وہ تو الگ ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔